نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین۔ آج انشاءاللہ تعالی باذن اللہ ہم قرآن ڈیلی کے سلسلے میں سورۃ النساء کی اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 125 آیت نمبر 125 کا آسان ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اور دین کے لحاظ سے اس سے بہتر کون ہے، مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا۔ اسلام بھی اسی سے ہے، مسلم بھی اسی سے ہے۔ مکمل تابع داری، مکمل فرما برداری، مکمل اطاعت اللہ تعالیٰ کی۔ وَهُوَ محسن، اور وہ محسن بھی ہو، نیکی کرنے والا ہو۔ یہ عام نیکی نہیں، اس میں یہ حسن سے، احسان سے، اردو والا احسان نہیں، عربی والا حسن سے، کسی بھی کام کو کرنا اور اسے بہترین انداز میں، بہترین طریقے سے کرنا۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کی۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم کو خاص دوست بنا لیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے عمل کی قبولیت کی شرطیں بیان کی ہیں۔ پہلی یہ کہ اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے تابع کر دے، دوسری یہ کہ وہ محسن ہو، تیسری یہ کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرے جو حنیف تھے۔ چہرہ تابع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دے، اپنی مرضی ختم، اللہ کی مرضی پر چلے، بس یہ ایمان ہے۔ محسن ہونے کا مطلب کہ ہر عمل خالص اللہ کے لیے اور بہترین طریقے سے، بہترین انداز سے کرے۔ احسان کا جو حدیث جبریل سے ہمیں پتہ چلتا ہے، صحیح بخاری 50، اور تو اسی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی یہ رکھا۔ یہ لمبی حدیث ہے، اس میں تو بلکہ احسان کے بارے میں یہ ہے کہ اس طرح عبادت کرو اللہ کی کہ جیسے گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو ہر عمل خالص اللہ کے لیے ہو۔ اور ملت ابراہیم کی پیروی کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پوری طرح فرما بردار ہو جائے، کیونکہ اب قیامت تک ملت ابراہیم پر قائم صرف امت مسلمہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں سورہ آل عمران 68، بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے قریب یقیناً وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ تو اب یہ ہے کہ اب ایمان نہیں تو کوئی عمل قبول نہیں، احسان اور خلوص نہیں تو ریاکاری ہے جو شرک ہے، اور نبی کے طریقے پر نہیں تو سنت نہیں بلکہ بدعت ہے۔ خلیل کہتے ہیں جس کی دوستی دل کے درمیان پہنچ جائے اور اس میں کسی پہلو سے بھی کوئی خامی نہ رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی خلیل بنایا ہے جس طرح اس نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ صحیح مسلم 532۔ تو کیا دیکھا ہم نے اس میں؟ دین ابراہیم کی کچھ صفات آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دین کی جو قابل ذکر صفات وہ دو ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے مقابلے میں انہوں نے تمام طاغوتی طاقتوں سے ٹکر لی، اپنے آباء و اجداد جو کہ گمراہ تھے، شرک پر تھے، ان کی تقلید کا انکار کیا، بت پرستی اور نجوم پرستی سے ٹکر لی، نمرود کی خدائی کا انکار کیا، اور چونکہ انہوں نے اپنے وقت کی تمام طاغوتی طاقتوں سے ٹکر لی اور ان کا مقابلہ کرتے ہوئے صرف ایک اللہ کے دامن میں پناہ لی، لہٰذا وہ حنیف کہلائے۔ حنیف کا یہی معنی ہے۔
کہ تمام جو باطل اللہ کے سوا جو بھی لوگوں نے بنا رکھے ہیں، ان سب راستوں کو، ان سب طاقتوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی پناہ میں آ جانا، ایک اللہ کی اطاعت کرنا۔ دوسری صفت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے تمام طرح کام کے سامنے بہت دل سے، خوشی سے سر تسلیم خم کر دیا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ جو بات آسان یا نفس کو مرغوب تھی قبول کر لیا، جو مشکل لگی، ناپسند لگی، چھوڑ دیا۔ نہیں، یہ دو صفات ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف تجربوں اور آزمائشوں سے گزارنے کے بعد اپنا خاص دوست بنا لیا تھا۔ اب جو شخص ملت ابراہیم کی پیروی کا دعویٰ کرتا ہے، اسے انہی دو صفات کو دیکھنا چاہیے، ان کو کسوٹی بنا کر دیکھ لینا چاہیے کہ وہ اپنے دعوے میں کس حد تک سچا ہے۔ میں یہ دعویٰ کر رہی ہوں یا آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو دیکھ لیں۔ اس سے غرض نہیں کہ وہ یہودی ہو یا عیسائی یا مسلمان یا کوئی اور ہو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین ہی وہ دین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سب دینوں سے بہتر قرار دیا ہے، اور اسی دین کا نام اسلام ہے جو سب انبیاء کا بھی دین رہا۔ اور اس دین کے دو اہم اجزاء، نمبر ایک اللہ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، نمبر دو اچھے اعمال بجا لانا۔ اور ان دو اجزاء کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ اس میں پوری کی پوری شریعت سما جاتی ہے۔ یہ تھی آج کی آیت کریمہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔